ایک آدمی قاضی کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قاضی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس آدمی نے درد بھری آواز میں کہا، جناب میں شہر کا مشہور سوداگر ہوں۔ قاضی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے کپڑے بے حد معمولی تھے اور ان میں جگہ جگہ پابند بھی لگے ہوئے تھے۔ قاضی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے تخت پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب میں تمہیں پاگل کہوں یا دیوانہ؟ حالانکہ میں نے اس رائے سوداگر کو آج تک نہیں دیکھا، مگر اس کے قصے ضرور سن رکھے ہیں۔ ایسے کپڑے تو اس کے غلام بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں۔ پھر قاضی نے وہاں پر موجود لوگوں سے سوال کیا، کیوں بھائی، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ شخص اس شہر کا مشہور سوداگر ہے؟ ایک آدمی اٹھ کر بولا، قاضی صاحب اس کی شکل تو اس سے بے حد ملتی جلتی ہے، مگر خلیہ اس جیسا نہیں ہے۔ میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اس ہنستا خاص شخص نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، قاضی صاحب میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں آپ کے پاس انصاف مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اگر آپ ہی میری نہ سنیں گے تو پھر میں اپنی داد فریاد لے کر کس کے پاس جاؤں گا؟ قاضی سنجیدہ ہو کر بولا، اچھا تم اپنی کہانی سناؤ، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ میں ایک سوداگر ہوں اور مجھے شکار کا بے حد شوق ہے۔ یہ کل کی بات ہے، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل شکار کی غرض سے گیا۔ میری بدقسمتی یہی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ہرن کے پیچھے میں جنگل میں دور تک نکل گیا۔ اس ہرن کو تو خیر میں نے شکار کر لیا، مگر اپنا راستہ بھول گیا۔ بھٹکتا بھٹکتا میں ایک جھونپڑی تک پہنچ گیا جو جنگل میں ہی بنی ہوئی تھی۔ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو شکل و صورت قد و قامت میں ہو بہو مجھ جیسا تھا۔ میں اپنے ہم شکل سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بعد میں مجھے ہی دھوکہ دے گا۔ اس شخص نے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور پھر مجھ سے میرے بارے میں باتیں پوچھنے لگا، جو کہ میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ ہم لوگ بہت دیر تک باتوں میں مصروف رہے۔ رات زیادہ ہو گئی تو اس شخص نے مجھے شربت کا ایک گلاس دیا۔ گلاس میں موجود شربت سرخ رنگ کا تھا اور اس میں بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے شربت کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ ابھی میں نے آدھا شربت ہی پیا تھا کہ میرا سر چکرانے لگا اور میں زمین پر گر پڑا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اگلے روز میری آنکھ کھلی تو میں جھونپڑی میں اکیلا تھا اور یہ شخص وہاں سے غائب تھا۔ میرے جسم پر یہ پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر میں جھونپڑی سے نکلا اور بڑی مشکلوں سے راستہ تلاش کرتا کرتا اپنے گھر تک پہنچ گیا، مگر اس وقت میرے صدمے کی کوئی انتہا نہیں رہی جب میرے ہی ملازموں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے دے کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ میں ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ان میں سے ایک ملازم نے مجھے زور کا دھکا دیتے ہوئے کہا کہ سوداگر تو گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے، تم دھوکے باز ہو، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم ابھی سپاہی کو بلا کر تمہیں جیل بھجوا دیں گے۔ اسی وقت میرے گھر کی ایک کھڑکی کھلی اور میں نے دیکھا کہ یہ مکار شخص میری بیٹی کے ساتھ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ پھر اس کے کہنے پر میرے ہی ملازموں نے مجھ پر تھپڑ اور لاتوں کی بارش شروع کر دی اور مجبوراً مجھے وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ اب میں اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور انصاف کا طلبگار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔
قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس شخص کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے جو اس ہستہ حال شخص کے بیان کے مطابق سوداگر بن گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص عدالت میں حاضر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اس نے حاضر ہوتے ہی کہا، جناب میں سوداگر ہوں اور میری یہ بیٹی رخسانہ ہے۔ قاضی نے اس ہستہ حال شخص کی پوری داستان دہرا دی، جسے سن کر سوداگر بولا، حضور میں نے تو اس شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے مشابہت رکھتی ہے، مگر یہ شخص انتہائی چلاک لگتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر قاضی صاحب الجھن میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس نے سوداگر کی لڑکی کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس نے اسے مخاطب کر کے کہا، بیٹی تم نے پوری داستان سن لی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ان دونوں میں سے تمہارا باپ کون ہے؟ ہستہ حال شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ وہ پر امید نظروں سے رخسانہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ عدالت میں تمام لوگوں کی نظریں سوداگر کی بیٹی رخسانہ پر لگی ہوئی تھی۔ قاضی کا سوال سن کر رخسانہ کچھ دیر تک چپ رہی۔ پھر اس نے قاضی سے کہا، جناب قاضی صاحب، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص میرا باپ نہیں ہے، میرا ابا جان تو یہ ہیں۔ رخسانہ کے فیصلے کو سن کر ہستہ حال شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاضی نے کہا، لڑکی کیا تم اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا کر سکتی ہو کہ یہی تمہارا ابا جان ہے؟ جی ہاں، میرا ثبوت ایسا ہوگا کہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 5 برس پہلے کی بات ہے، میرے ابا جان کے ایک دشمن نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ ظاہر ہے اس کی بات نے میرے ابا جان کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ کیوں ابا جان، آپ پریشان ہو گئے تھے نا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ اس کے باپ نے بڑے زور سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ رخسانہ نے پھر اپنی بات شروع کی۔ اپنے دشمن کی بات سے ابا جان بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا اور کاروبار بھی بری طرح متاثر ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں میری ایک پری سے دوستی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے ابا کی پریشانی دور کر دے گی۔ اس نے میرے ابا کی گردن پر اپنی جادو کی چھڑی لگائی اور بتایا کہ دنیا کی تیز سے تیز دھار والی تلوار بھی ان کی گردن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال ان کا دشمن تو ایک روز آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ مگر اب میں ثبوت کے لیے یہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ آپ جلاد کو بلوائیں اور میرے ابا کی گردن پر تلوار چلوا دیں اور ان کی گردن نہیں کٹے گی۔ بیش قیمت کپڑوں میں ملبوس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ قاضی نے فوراً جلاد کو بلوانے کا حکم دیا۔ رخسانہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی، پھر ہنستا شخص سے مخاطب ہو کر بولی، اب تمہیں اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ تم میرے ابا کی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ فام جلاد ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ قاضی نے اسے حکم دیا کہ سوداگر کی گردن پر پوری قوت سے وار کرے، مگر ابھی جلاد نے تلوار فضا میں بلند ہی کی تھی کہ سوداگر قاضی کے قدموں پر پڑ گیا اور روتے ہوئے بولا، جلاد کو روکیے ورنہ میری گردن کٹ جائے گی۔ میں سوداگر نہیں ہوں، اصل سوداگر یہی آدمی ہے۔ قاضی نے سپاہیوں کو نقلی سوداگر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ رخسانہ دوڑ کر اس ہنستا حال شخص کے سینے سے لگ گئی۔ پھر اس نے قاضی کو بتایا کہ وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ کون ہے، اس لیے اس نے ایک کہانی گھڑ لی تھی۔ قاضی نے رخسانہ کی عقل مندی کے اعتراف کے طور پر اسے اپنی طرف سے 500 اشرفیاں نام میں دی۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے ایک الجھا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا تھا۔ اسی روز پورے شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کی تفصیل پھیل گئی تھی۔
سوداگر واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ اس بات پر پھلا نہیں سما رہا تھا کہ خدا نے اسے رخسانہ جیسی ذہین بیٹی عطا فرمائی ہے۔